الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں ایک نعمت مال بھی ہے. امرود ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. لیکن جب ہیضے کی وبا ہو، اطباء ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب اسے استعمال نہ کرو، اس کے اندر ہیضے کی جراثیم زیادہ ہو، جلدی پکڑ لیتے ہیں، فضا خراب ہے، وبا آئی ہوئی ہے، اس موسم میں اسے اس کے استعمال میں احتیاط کرو. وہ امرود اپنی ذات میں تو برا نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، پھل ہے، لیکن جب اس کے اندر فضا خراب ہو جائے تو وہ جراثیم کو جلدی پکڑ لیتا ہے. ایسے یہ مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس کے مضرات سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر بھی بتائی، ورنہ اس کے اندر بڑے زہریلے جراثیم بھی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت کا کوئی خاص فتنہ ہوتا ہے جس میں وہ مبتلا ہو جاتی ہے، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، مشاہدہ ہے. مال بڑھتا ہے تو غفلت بھی بڑھتی ہے، مال کے اضافے سے گناہ بھی موٹے ہو جاتے ہیں. مال کیا بڑا ہے، اللہ کے گھر سے ہی دور ہو گیا. مال بڑھتا چلا گیا، شراب نوشی، فحاشی، بدکاری، سودخوری، ریا، نام و نمود، دوسروں کو حقیر جاننا، یہ ساری بیماریاں یہ مال کی زیادتی ساتھ لایا. ساری گندگیاں بھی بڑھتی چلی گئی. یہ اللہ کی نعمت تھی، لیکن جب اس میں احتیاط نہ کی یہ فتنہ بن گیا. یہ تو ایسا نہیں تھا، اور یہ لوگ تو ایسے نہیں تھے جو آج نظر آ رہے ہیں. ہاں 30-40 سال پہلے اتنا مال نہیں تھا تو ایسے بھی نہیں تھے. جب یہ مال آیا تو فتنے بھی ساتھ لے کے آ گیا. یہ اپنی اوقات ہی بھول گیا، اپنی اصلیت ہی بھول گیا کہ یہ بھی کسی کا عطا کردہ ہے، اس کا بھی کوئی حق ہے. تو مال اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی، لیکن اس کے حق میں یہ فتنہ بن گیا. اللہ کا گھر کا دروازہ ہی بھول گیا. دنیاوی لحاظ سے ذرا سی حیثیت کیا بن گئی، اللہ کے گھر میں آنا اپنی شان کے خلاف، اللہ کے سامنے سربستہ کھڑا ہونا اپنے لیے اپنی شان کے خلاف. اللہ کے گھر میں حاضری، امام الانبیاء، اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ. آپ کی زندگی کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ملتا کہ آپ اللہ کے گھر میں نہ آئے ہو. وہاں تو اسٹیٹس ہی یہی تھا
عزت کا معیار ہی یہی تھا کہ جو جتنا مسلمانوں میں معزز اور شریف ہے اللہ کے گھر میں اتنا ہی آگے ہے، وہاں تو اسٹیٹس ہی یہی تھا. لیکن یہ مال فتنہ بنا، اللہ سے درس کے در سے دور ہوا، اللہ کے کلام سے دور ہوا، اللہ کی فرما برداری سے دور ہوا، گناہوں کی زندگیوں میں بڑھتا چلا گیا. مال آیا، نہیں تھا تو یہ گناہ بھی نہیں تھے، یہ رسم و رواج بھی نہیں تھے. مال کی اہمیت بڑھ گئی، اور یہ مال کی اہمیت اتنی بڑی کہ اس پر عزت بھی قربان، اس پر دین بھی قربان، اس پر آبرو بھی قربان، اس پر ایمان بھی قربان. مال فتنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی میں بتایا یہ مال لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. رشتے ناتی بھی گئے، رشتہ داریاں بھی گئی، خونے رشتے بھی دشمن بن گئے. مال آیا نا، کوئی دین کی وجہ سے ڈر رہا. آج بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے رشتہ جو ٹوٹ رہا ہے اس لیے کہ تمہارے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی بہت ہے، اس لیے کہ تم راتوں کو اٹھتے ہو. مال کی ریس ہے نا. ایک دوسرے کو مال کا دیکھتا بڑھتا یہ اچھا نہیں لگتا. اس سے حسد بڑھتا ہے نا، اس سے کینہ بڑھتا ہے، اس سے بغض بڑھتا ہے، وبال بن رہا ہے. کہاں یہ مال اللہ کا فضل، کہاں اللہ کی یہ نعمت، اور کہاں یہ فتنہ. مصیبت بن گئی ہے، مصیبت بن گئی ہے. سالہ سال پہلے یہ نہیں تھا تو رشتوں میں محبت بھی بہت تھی، خوف خدا بھی ہوتا تھا، انسانیت کے اخلاق بھی تھے، کچھ قدریں بھی موجود تھیں. مال بڑھتا چلا گیا تو یہ مال فتنہ بھی بنتا ہے. سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مال فتنہ ہے. لیکن اس کا علاج، اگر اس کے علاج کے ساتھ اور اس کی پرہیز کے ساتھ اس مال کو استعمال کیا جائے تو آدمی اس مال کے زہریلے اثرات سے محفوظ رہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، ان کا نام کے ساتھ لقب تھا غنی، مال والا. مال اپنی ذات میں برا نہیں، غنی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرمی میں شام سے جب تجارتی مال آتا تو اونٹوں کی لمبی قطار، سردیوں میں یمن سے مال آتا حد نظر تک آپ کا تجارتی سامان. ان کے حق میں مال اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت. کیوں؟ وہ مال کو اللہ کے لیے، اللہ کی امانت سمجھتے تھے. اس میں اپنی ہر جائز ناجائز خواہشات نہیں، جس کی کبھی فرض ختم ہی نہیں ہوتی، پھر وہ فرض ختم ہی نہیں ہوتی، پھر یہ مال پورا ہی نہیں ہوتا. وہ اس مال کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو جائے. خوش نصیب لوگ تھے. دنیا میں دو قسم کے لوگ اتنے خوش نصیب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر کسی پہ رش کرنا ہے تو ان دو طبقوں پہ رش کرو، یہ بڑے خوش نصیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر رش کرنا ہے اس دنیا میں تو ان دو طبقوں پہ رش کرو. ایک وہ خوش نصیب جس کی زندگی اور صلاحیتیں اللہ کے دین پہ لگتی ہیں، دوسرا وہ خوش نصیب جس کی دولت اللہ کے دین پہ لگتی ہے. فرمایا ان پہ رش کرو کہ کاش کہ ہم بھی ایسے ہوتے. یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کو دین کی بہار ملتی ہے،
وہاں کچھ زندگیاں لگی ہوتی ہیں اور کچھ سخیوں کی دولت لگی ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں جب بھی دین کی بہار آپ کو ملتی ہے، اس کے پیچھے کچھ خوش نصیب زندگیاں لگتی ہیں کہ سخیوں کی دولت لگی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ نہیں میاں، زکوٰۃ تو فریضہ ہے، زکوٰۃ نہیں، وہ تو فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو نماز پڑھتا ہو اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو اس کی نماز بھی اجر و ثواب سے خالی، اس کی نماز بھی فریضہ ادا ہو گیا، اجر و ثواب کوئی نہیں۔ جیسے آدمی کے جسم میں کوئی وٹامنز کم ہو، کھانا کھا رہا ہے، کیا کہتے ہیں، فائدہ نہیں ہوا کھانے کا، اندر کمزوری ایسی پیدا ہو گئی کہ کھانے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوا۔ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا اس نماز کا بھی ثواب کوئی نہیں، اس نماز کا بھی ثواب کوئی نہیں، وہ تو فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی ارکان میں جہاں نماز بتائی، روزہ بتایا، حج بتایا، وہاں زکوٰۃ بتائی، وہ تو فریضہ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس امت کا مزاج تھا، یہ امت مزاجن سخی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خصلتان لا تجتمعان فی مومن، دو عادتیں ایمان والے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، البخل وسوء الخلق، کہ مومن ہو اور بخیل ہو، مومن ہو اور اس کے اخلاق برے ہو، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اگر مومن ہے اور بخیل ہے اسے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر مومن ہے اور بد اخلاق ہے اسے اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے، ہے بھی یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ دو چیزیں ایمان والوں میں نہیں آتی، کہ ایمان والا بھی ہو اور بد اخلاق بھی ہو، ایمان والا بھی ہو اور بخیل بھی ہو۔ یہ امت سخیوں کی امت رہی ہے، یہ امت مزاجن سخی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے هل ادلکم علی تجارہ، ہم تم ایسی تجارت نہ بتائیں جس تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں، اور اس میں دونوں چیزیں بتائیں، تمہاری جان اللہ کی دین پہ لگ جائے، تمہارا مال اللہ کی دین پہ لگ جائے۔ اور مال کا ذکر جان سے بھی پہلے ذکر فرمایا، اس لیے کہ جان ہر کوئی نہیں دے سکتا، مال تو غریب بھی اپنی حیثیت سے دے سکتا ہے، کمزور بھی اپنی حیثیت سے دے سکتا ہے، غریب بھی اپنی حیثیت سے دیتا ہے، عورت بھی اپنی حیثیت سے دے سکتی ہے، بوڑھی بھی اپنی حیثیت سے دے سکتی ہے، وہ اس عظیم تجارت سے کیوں محروم ہو؟ جان تو ہر کوئی نہیں دے سکتا، لیکن یہ مال کی تجارت تو غریب بھی دے سکتا ہے، کمزور بھی دے سکتا ہے، عورت بھی دے سکتی ہے، بوڑھا بھی دے سکتا ہے۔ هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، ہم تمہیں ایسی تجارت نہ بتائیں کہ دردناک عذاب سے محفوظ ہو جاؤ، اور اس تجارت میں گھاٹا کوئی نہیں کہ تمہاری جان اور تمہارا مال اللہ کے دین پہ لگ جائے۔ جب مسلمانوں کے ہاں مسلمانوں کی زندگی میں دین سب سے بڑی چیز ہوتی تھی، جب مسلمانوں کی زندگی میں دین سب سے بڑی چیز ہوتی تھی تو ان کی عزت بھی دین پہ قربان ہوا کرتی تھی، ان کی جان بھی دین پہ قربان ہوا کرتی تھی، ان کا مال بھی دین پہ قربان ہوا کرتا تھا۔ آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں آج کہاں خرچ ہو رہی ہے، تو اسے اندازہ ہو جائے گا اس کی زندگی میں ترجیح کس کو ہے، اس کی زندگی میں اہمیت کس چیز کی ہے۔ جب مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت میں دنیا بڑی چیز ہو جائے گی تو دین کی قدر و قیمت اس کے دلوں سے نکل جائے گی، پھر ہر چیز، اس کی عزت بھی، اس کی آبرو بھی، اس کی صلاحیتیں بھی، اس کی زندگی بھی اور اس کا مال بھی دنیا پہ لگے گا، اسی کی نمائش پہ لگے گا۔ یہ خواہشات اس کی پوری کوئی نہیں ہو رہی۔ اور جب زندگی میں دین بڑی چیز ہوتی تھی، اس کی عزت بھی اس کی خاطر قربان، اس کا مال بھی اس کی خاطر قربان،
اور اس کی جان بھی اس کی خاطر قربان. اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ بڑا نفع کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بڑے نفع کا سودا ہے. شاید یہ غیب میں ہے نفع، تمہیں آج نظر نہیں آ رہا، ہر آدمی کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. فرما کر لو ایسا اس سے پہلے کہ یہ سفر آ جائے، اور پھر تم کہو لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، زندگی کی کچھ فرصت مل جائے، یہ موت کے گھڑی کچھ لیٹ ہو جائے، فاصدق، بڑا خرچ کر دوں گا، واکم من الصالحین، بڑا نیک بن جاؤں گا. یہ حسرت کرے گا، یہ افسوس ہوگا جب بتانے والے کی بات پہ یقین نہیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ یقین نہیں، تو پھر اسے یقین موت پر ہی آئے گا. جب اسے بتانے والے پہ یقین نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات پہ یقین نہیں، تو پھر اسے موت ہی یقین دہانی کرائے گی، موت ہی سے یقین آئے گا اور کہے گا ولی اللہ مہلت دے دے فاصدق، بڑا صدقہ کروں گا، بڑا نیک بن جاؤں گا. اللہ کریم کہہ رہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وہ گھڑی آتی ہے تو پھر مہلت نہیں ملا کرتی. وہی خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے اپنی آخرت بناتے ہیں. ان کی یہ دولت اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دولت لگتی ہے. ورنہ تو بھائی یہ دولت فتنہ بنتی ہے، نہ دنیا میں اس سے سکون ملتا ہے، نہ اس سے آخرت اچھی ہوتی ہے. دنیا میں اس دولت کا چوکیدار رہتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، ارے تیرا مال وہی ہے جو تم نے پہن کر پرانا کر لیا، کھا کے ختم کر دیا، اللہ کے خزانوں میں جمع کر کے اپنے لیے محفوظ کر لیا، باقی تو کسی اور کا ہے، تیرے جاتے ہی وہ سب اس پہ جھپٹ پڑیں گے. اور ایسوں کے ہاتھ میں بھی چلا جائے گا جسے زندگی میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، چلا جاتا ہے. اپنی زندگی میں کچھ کر لے، اپنے بچوں کو بھی دے اور ورثاء کو بھی حق دے اور اللہ کا بھی حق نکال اور آخرت کی بھی اپنی اس سے سنوار، تاکہ یہ مال تیرے لیے بھی نعمت بنے، تیری اولاد کے لیے بھی نعمت اور اللہ کا فضل بنے. ان کے حق میں بھی اللہ کی طرف سے انعام ہو، تیرے حق میں بھی اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہو. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ اس مال کی نعمت میں اپنے فرائض اور اپنے احکامات اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.